تھوڑی دیر تبلیغ ہوتی اس کے بعد سنت پڑھنے کا ٹائم دیا جائے گا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي أمين حكيم مكين مبين كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا آیت کریمہ کے ماتحت کچھ باتیں گوش گزار کرنے سے پہلے آقا انعامدار دونوں جہاں کے مالک و مختار آمنہ کے لال ہم غریبوں کے غم گسار نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ باعظمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی برکتیں حاصل کریں اور پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز و محترم سامعین کرام، گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ کی ماتحت کچھ باتیں کی تھی اور رب تبارک و تعالی نے اپنی حبیب کے رشتہ داروں سے محبت کرنے کا حکم دیا. گویا کہ نبی کے رشتہ داروں سے محبت کرنا ہم سبوں کے اوپر واجب قرار کر دیا گیا تھا، لیکن اسی خاکدان بیتی میں نبی کے ان رشتہ داروں سے لوگوں نے محبت بھی کی اور اس کے برعکس ظلم کا پہاڑ بھی ان اہل بیت اطہار کے اوپر. یہ وہ مہینہ ہے جس ماہ مبارک میں نبی رب تبارک و تعالی نے نبی کے جن رشتہ داروں سے محبت کرنے کا حکم دیا تھا انہیں رشتہ داروں پر ظلم کے پہاڑ پڑا. آج پوری روئے زمین سے لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں. حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور حکومت وہاں کی لوگوں کو صرف اور صرف 8 دن یا اس سے زیادہ 10 دن رہنے کی وہاں اجازت دیتی ہے. لیکن پوری دنیا لوگ اپنے اپنے علاقے میں گزارتے ہیں. حج کے لیے جاتے ہیں تو نبی کے روزے کی دیدار 10 دن یا کسی کی قسمت اور تیز ہو تو 8 دن یا 10 دن وہاں نبی کے روزے کے پاس رہنے کی اجازت ملتی ہے. لیکن جیسے جیسے نبی کے روزے سے اب جدائی کا وقت قریب آتا جاتا ہے ان کے دلوں میں غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، آنکھوں میں اشک جاری ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بارگاہ تبارک و تعالی میں، اے پروردگار میں نے پوری زندگی منت و سماجت کی صرف اور صرف تیرے محبوب کے روزے انور زیارت کرنے کے لیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ پروردگار عالم، آج تو نے وہ موقع مجھے میسر تو کیا، لیکن اب کچھ ہی لمحوں میں اب یہ جدائی ہمارے درمیان سے اب دور ہونے والے ہیں. یا رسول اللہ اگر یا پروردگار عالم اگر تم مجھے زندگی دے تو ایک مرتبہ اور اپنے حبیب کے روزے کی زیارت کرا دینا. یہ لوگوں کے دلوں میں یہ
تمنا ہوتی ہے اور آنکھوں میں اشک جاری ہو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا زندگی اپنے علاقے میں گزارتے ہیں، صرف اور صرف 8 دن وہاں رہتے ہیں، تو ان کے دلوں میں یہ کیفیت تاری پیدا ہو جاتی ہے کہ پوری زندگی میں یہی رہے۔ لیکن اسی رسول کے نواسے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 1-2 دن نہیں بلکہ پورے 56 سال کی زندگی مدینہ منورہ میں آپ گزارے، لیکن نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے ہی آپ کو اس مدینے میں رہنے کے لیے آپ کو جنا محال کر دیا۔ آخرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ جیسے امام عالی مقام کی ہجرت کا وقت قریب آیا، اپنے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے روزی انور کے پاس پہنچتے ہیں، سلام و دعا کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے میرے بھائی حسن، یہ وہ حسین ہے جس کی انگلی پکڑ کے تو مدینے کی گلیوں میں ٹہلایا کرتا تھا، آج یہی حسین آج آپ سے جدا ہونے جا رہا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام و دعا کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے نانا جان، آج تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے تیرے نواسے حسین پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، آج مجھ پر مدینے میں رہنا ہمارے لیے دشوار کر دیا ہے، یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے یہاں سے نکالنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ، یہی وہ حسین ہے جن کو آپ اپنے کاندھوں میں بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، یہی وہ حسین ہے جس کو جب کبھی پیاس لگتی تھی تو اپنا زبان مقدس اٹھا کر کے اسی حسین کے آپ پیاس بجھایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کا وہی نواسے کو آج مدینے میں رہنا دوبھر کر دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری خبر گیری فرمائیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ غموں کے پہاڑ دل میں ٹوٹ رہا ہے، آنکھوں میں اشک جاری ہے، روتے روتے امام اپنے نانا جان کے قبروں کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، اور غموں کی وجہ سے امام عالی مقام کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آقا کائنات عالم خواب میں دیکھتے امام عالی مقام کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار انور سے اپنے ہاتھوں کو باہر کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے حسین، تو کسی بزدل باپ کا بیٹا نہیں ہے، تیرے باپ کو میں نے خانہ کعبہ میں اٹھایا تھا، تو رب تبارک و تعالی نے تیرے باپ کو فاتح خیبر بنا دیا ہے۔ اے حسین، جا، آج میں تجھے یہاں سے اٹھا رہا ہوں، رب تبارک و تعالی تجھے شہنشاہ کرب و بلا بنا دے گا۔ امام عالی مقام آخرکار اپنے لشکروں کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے لشکر، اے میرے اسلامی بھائیو، اب یہاں سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، سامان سفر تیار کر لیا جائے۔ امام عالی مقام اپنے سامان سفر تیار کر لیتے ہیں اور مدینہ منورہ سے ہجرت کرنے لگے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 3 صاحبزادے بھی اس سفر میں تھے۔ ایک صاحبزادے امام زین العابدین جو بہت ہی بیمار تھے، آپ کی عمر 22 سال تھی، اور آپ کے دوسرے بیٹے امام علی اکبر، کسی کتاب میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 16 سال ہے، کسی میں 17 سال، کسی میں 18 سال۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی راجح قول یہی ہے کہ آپ کی عمر 18 سال ہے، اور آپ کے تیسرے بیٹے امام علی اصغر جو شیر خوار بچے ہیں، جن کی عمر 6 مہینے سے کم ہے۔ آپ کے سفر میں یہ 3 صاحبزادے آپ کے ساتھ ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلامی لشکر 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ، جن میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، ان تماموں کو لے کر کے آپ میدان کربلا میں پہنچے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلامی لشکر اپنے نانا جان کے دین کی خاطر اپنی گردنوں کی قربانی دیتے دیتے اسلامی لشکر شہید ہو گئے۔ آخرکار معاملہ یہاں تک پہنچا کہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے لخت کے جگر، نور نظر، شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں
اور عرض کرتے ہیں بابا جان اسلامی لشکر ایک کے بعد دیگر دین حق کی خاطر اپنی گردنیں قربان کر دی. اے میرے بابا جان آپ مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے. امام علی اکبر کی عمر صرف اور صرف 18 سال ہے اور اپنے بابا جان سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. امام علی مقام اپنی محبت بھری نگاہ اٹھا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے صاحبزادے میں تمہیں اس بات کی اجازت دوں کہ تمہارے جسموں کو یزیدی تیروں سے چھلنی کرے. اے میرے بیٹے علی اکبر کیا میں تمہیں اس بات کی اجازت دوں کہ تمہارے جسم خون سے لہو لہان ہو جائے. اے علی اکبر اے میرے لخت جگر شبیہ پیغمبر کیا میں تمہیں اس بات کی اجازت دوں کہ تم خون سے لہو لہان ہو کر کے زمین پہ گر پڑو. اے علی اکبر تم نہ جاؤ میں جاتا ہوں. یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. جب یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے پھر انہیں کسی سے کوئی تعارض نہیں ہوگا. امام علی اکبر عرض کرتے ہیں شہادت کا شوق دیکھے دل میں. امام علی اکبر عرض کرتے ہیں اے بابا جان آپ کے شہید ہونے کے بعد مجھے زندہ نہیں رہنا ہے. آپ مجھے بہشت بری میں نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجیے. امام علی اکبر ہیں شفیع پیغمبر ہیں نبی کے نور نظر لہتے جگر ہیں. آپ کی زند اور کوئی ایسی حج نہ تھی جو زندگی میں کبھی پوری نہ کی گئی ہو لیکن آج اپنے بابا جان سے اپنی گردن کٹانے کی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. امام علی مقام عرض کرتے ہیں بیٹا تم نہ جاؤ میں جاتا ہوں. لیکن امام علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جان آپ سے پہلے میں جاؤں گا. آپ کے شہید ہونے کے بعد مجھے زندہ نہیں رہنا ہے. آخرکار امام علی اکبر سوچے شبیہ پیغمبر ہے ان کی اگر یہ آرزو اور تمنا پوری نہ کی جائے تو ان کا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا. آخرکار امام علی اکبر امام علی مقام امام حسین اپنے صاحبزادے امام حسین علی اکبر کو اجازت دے دیتے ہیں اور گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے سجا کے سوار کر اپنے گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں اور اسلحے اپنے دست اقدس سے لگاتے ہیں. فولادی ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں اور امام علی مقام نے اپنے بیٹے کے کمر پہ پٹا باندھا. امام علی مقام امام علی اکبر جب پورے طریقے سے تیار ہو گئے گھوڑے پہ دولہوں کی شکل میں سوار ہیں. امام علی اکبر اپنے بابا جان کو سلام عرض کرتے ہیں اور خیمے میں رہنے والی عورتوں کو سلام کر کے میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں. امام علی مقام امام علی اکبر ہاشمی شیر تنے تنہا میدان کارزار میں ہیں. جب یزیدی لشکروں کی طرف نگاہ اٹھائی تو ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکر کھڑے ہیں. امام علی مقام علی اکبر عرض کرتے ہیں اے یزیدیو مجھے جانتے ہو یعنی رجس پڑھنا شروع کر دی اپنا نسب بیان کرنے لگے. اے یزیدیو میں علی اکبر ہوں. میرے باپ کا نام امام حسین علی مقام ہے. میرے باپ کے باپ کا نام فاتح خیبر داماد پیغمبر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اے یزیدیو ہم لوگ نبی کے پوری کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریبی ہیں. اے یزیدیو اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو حل من مبارز ہے جو کوئی تم میں سے بہادر اسے میدان کارزار میں بھیجو. یہ ہاشمی شیر اس کا تنے تنہا مقابلہ کرے گا. امام علی اکبر 18 سال کی عمر ہے. للکار کے رہے کسی یزید کے اندر اتنی طاقت و جرأت نہیں تھی کہ علی اکبر کا سامنا کرتا ہاشمی شیر کا مقابلہ کرتا. بار بار امام علی اکبر للکار کے رہے لیکن کوئی یزیدی لشکر کوئی یزیدی امام علی اکبر کے سامنے نہیں آیا. آخرکار امام علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو گیا. دشمنوں کی صفوں میں جس طرف رخ کرتے ہیں گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو جہنم پہنچاتے جا رہے ہیں. ذوالفقار حیدری لہرائی تو ایک ایک بار میں کئی کئی یزیدیوں کو جہنم پہنچاتے رہے. جب امام علی اکبر نے اپنا نیزہ لہرانے لگے
वो कई कई यजीदियों को जहन्नम पहुंचाते लग रहे। गोया के यूं लगता था इमाम अली अकबर के बाजू में फातिह खैबर की ताकत समा गई हो। ऐसा लगता था जब अली अकबर अपना नेजा लहराते थे तो गोया के इमाम हुसैन आली मकाम की पूरी ताकत इमाम अली अकबर की बाजू में समा गई हो। ये बात पूरे शहर में मशहूर हो गई कि हाशमी शेर ये छोटा सा लड़का है, इनके सामने हमारे बड़े बड़े पहलवान नहीं रुक पा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? गोया के रब तबारका व तआला ने हाशमी शेर की शक्ल में रब तबारका व तआला ने यजीदियों पर अपना कहर व अज़ाब नाज़िल फरमा दिया था। इमाम आली मकाम आखिरकार तेज धूप रेगिस्तान के तपते हुए रेतीली जमीन है, इमाम अली अकबर लड़ते लड़ते यजीदियों को जहन्नम वासिल करते करते थक चुके। प्यास का गलबा तारी हो गया। इमाम आली मकाम की बारगाह में लौट करके आते हैं और अर्ज करते हैं, अब्बा जान या अबनाहु अल-अकश, बाबा जान प्यास का बहुत गलबा है, अगर मुझे पानी का एक प्याला मिल जाए तो इन यजीदियों को ये आपका बेटा अली अकबर तने तन्हा सबको जहन्नम वासिल कर देगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, बेटा खेमे में पानी कहाँ है? कई दिनों से खाने की चीजें खत्म हो गई है, खेमे में खाने पीने की कोई चीज अशिया मौजूद नहीं है। इमाम आली मकाम अपने शफ़क़त भरे हाथों से अपने बेटे के चेहरे को साफ करते हैं और अपना अंगूठी देते हैं और अर्ज करते हैं, बेटा ये अंगूठी अपने मुंह पे रख लो, अब तुम्हारी सैराबी का वक्त आ गया है। अपने नाना जान के दस्ते अक़दस से जामे शहादत पियोगे और ऐसा जाम तुम्हारे नाना तुमको पिलाएंगे जो कयामत तक तुम्हें प्यास का कभी गलबा एहसास नहीं होगा। इमाम आली मकाम की बात सुन करके इमाम अली अकबर के दिल में तसल्ली पहुंची। फिर मैदान कारज़ार में तने तन्हा पहुंच गए। इमाम अली अकबर अर्ज करते हैं, ऐ यजीदियो ये हाशमी शेर फिर तुम्हारे सामने आ गया है तुम में से जो बहादुर मेरा मुकाबला करो, हाशमी शेर के सामने आओ। लेकिन इमाम अली अकबर का रोब व दबदबा यजीदियों के दिल में बस गया था। अब अगर ये हाशमी शेर उठा तो कोई यजीदी यहाँ बाकी नहीं रहेगा। तमाम यजीदी जाने से डरने लगे। आखिरकार एक बदबख्त उमर बिन साद ने ऐलान किया शीश पहलवान से, ऐ शीश पहलवान तुम्हारे शोहरत का डंका पूरे मिस्र में बज रहा है, तुम्हें खास तौर पे इसीलिए बुलाया गया है और एक तुम्हें छोटा सा बच्चा ललकार रहा है, पहली मर्तबा ललकारा, तुम में से कोई उनका मुकाबला नहीं किया, वो कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, तुम्हारे सफों में जिधर दाखिल हो जाती है तुम्हारे सफों को दरहम बरहम कर दे रहे हैं। ऐ शीश अगर तुम्हें जरा बराबर भी शर्मो हया है तो इस बच्चे का मुकाबला करो। लेकिन शीश पहलवान को भी मालूम हो गया था इस हाशमी शेर का मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। उमर बिन साद बदबख्त ने उनसे वादा किया, ऐ शीश पहलवान अगर तुम इस बच्चे का सर काट करके मेरी बारगाह में लेकर के आओगे तो मैं उबैदुल्लाह बिन जियाद से तुम्हें मौसूल की गवर्नरी अता कर दूंगा। अब गवर्नरी की लालच में वो शीश पहलवान अली अकबर के सामने दाखिल हो गए और दाखिल होते ही इमाम अली अकबर पर वार करना चाहा, लेकिन हाशमी शेर ने कमाले हुनरमंदी के साथ उनके वार को नाकाम कर दिया और ऐसा नेज़े का वार किया कि सीने को फाड़ता हुआ पीठ से नेज़ा निकल गया। एक ही आन में वो शीश पहलवान जमीन पे रेंगता हुआ नजर आया। उनका एक बेटा दो बेटा वहां मौजूद था। बड़ा बेटा जब अपने बाप को जमीन पर रेंगते हुए देखा तो उनके दिल में गुस्सा और गलबा पैदा हो गया। इमाम अली अकबर के सामने दौड़ पड़ा अपने बाप का बदला लेने के लिए और पहुंचते ही अली अकबर पे हमला करना चाहा। इमाम अली अकबर ने उनके दीवार को नाकाम कर दिया और एक ही आन में उसका भी काम तमाम कर दिया। शीश पहलवान का तीसरा छोटा बेटा भी वहां मौजूद था। वो अपने बाप और भाई को एक ही लम्हे में जमीन पर जब मुर्दा देखा तो उनके दिल में बाप और भाई के बदला लेने का शौक पैदा हो गया। इमाम अली अकबर के सामने के लिए मैदान कारज़ार में पहुंचा, लेकिन हाशमी शेर ने
امام علی اکبر کے خون میں امام حسین علی مقام کا خون دوڑ رہا ہے. امام علی اکبر پر وار کرنا ہی چاہ رہا تھا لیکن امام علی اکبر نے ایک ہی وار ایسا کیا جو اس کے 2 ٹکڑے کر کے جہنم واصل کر دیا. امام علی مقام آخرکار لڑتے لڑتے تھک چکے تھے. عمر بن صاحب نے اعلان کیا اے یزیدیو ان ہاشمی شیر کا اب تنے تنہا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ بظاہر بھوکے پیاسے تو ہیں لیکن ان کے بازو میں حیدر قرار کی طاقت ہے. ان کے بازوؤں میں اپنے بابا جان امام حسین کی طاقت ہے. ان کے سامنے اگر ایک ایک پہلوان جاؤ گے تو کوئی بھی ان کے سامنے ٹک نہ پاؤ گے. اب لڑنے کا طریقہ بدل دیا جائے. عمر بن صاحب بدبخت نے اعلان کیا اس لشکر کو اس لڑکے کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. 1000 یزید چاروں طرف سے امام علی اکبر کو گھیر لیے. ہاشمی شیر تنے تنہا میدان کارزار میں ہیں. چاروں طرف سے تیروں کے بوچھار کرنے لگے. ایک ہی وقت میں ہزاروں تیر امام علی اکبر کے جسم کو نشانہ کر رہی ہے. امام علی اکبر لڑتے لڑتے تھک چکے, کئی زخمیں کھائے. آخرکار امام علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گر پڑے اور عرض کرنے لگے یا ابناء ادرکنی, اے میرے بابا جان میری خبر گیری فرمائیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں پہنچے. اپنے بیٹے علی اکبر کو اٹھا کر خیمے میں لے کر کے آئے اور اپنے بیٹے کے چہرے کو صاف